شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 18 اگست 2021۔ کربلا کے میدان میں خواتین کے کردار کے حوالے سے ہم عموماً جناب زینب علیہ السلام اور ان کے ساتھ معروف پاک بیبیوں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ ان کے مقام کو تو کوئی بشر نہیں پہنچ سکتا، لیکن کربلا میں کئی غیر معروف اور عام خواتین نے بھی نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں اہم کارنامے سر انجام دیے۔ ان خواتین سے مراد وہ عام خواتین ہیں جو واقعہ کربلا سے چند روز پہلے دوسری دنیاوی خواتین کی طرح امور خانہ داری، زیب و زینت، لباس، پرورش اولاد اور اپنی ہمسایہ عورتوں سے گفتگو وغیرہ میں مصروف تھیں۔ یعنی یہ ذکر ان خواتین سے متعلق ہے جن کا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، البتہ ان کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدے اور ایمان کا مضبوط رشتہ تھا۔ اسی روحانی تعلق کی وجہ سے انہوں نے اپنے شوہروں، بھائیوں اور بچوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور آخر میں خود ان خواتین نے بھی سید الشہداء علیہ السلام پر اپنی جانیں نثار کر دیں۔ تاریخ کی کتابوں میں کربلا کی ان عام مگر اہم خواتین کا ذکر کم ملتا ہے۔ آئیے آج انہی میں سے کربلا کی کچھ بہادر خواتین کا ذکر کرتے ہیں۔ الشیخ محمد مہدی شمس الدین کی مشہور کتاب انقلاب حسین میں تحریر ہے کہ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارادے سے اپنی زوجہ کو آگاہ کیا کہ میں حسین علیہ السلام کے ساتھ جا ملنا چاہتا ہوں۔ ان کی زوجہ نے کہا، آپ نے بہترین فیصلہ کیا ہے، خدا آپ کی رہنمائی فرمائے، اپنے معاملات کو درست کیجیے اور حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نکلیے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ چنانچہ وہ اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ روز عاشورہ جب وہ لڑنے کے لیے نکلے تو ان کی زوجہ نے ہاتھ میں خیمے کا ڈنڈا لیے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اپنی جان نواسہ رسول علیہ السلام پر نثار کر دیں۔ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی کہ ان کی زوجہ عورتوں میں واپس چلی جائیں، مگر بے سود۔ ان کی زوجہ نے ان کا دامن پکڑ کر کہا، میں آپ سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گی جب تک آپ کے ساتھ شہید نہ ہو جاؤں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھ کر فرمایا، اے بی بی، تجھے اہل بیت کی طرف سے جزائے خیر ملے، تو عورتوں میں واپس آ جا اور خواتین کے خیمے میں بیٹھ جا۔ ان محترم خاتون نے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کی اور خیمے میں واپس آ گئیں۔ جب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو وہ ان کے سرہانے پر پہنچیں اور ان کے چہرے سے مٹی صاف کر کے کہا، جنت آپ کے لیے مبارک ہو۔ شمر مردود نے اپنے رستم نامی غلام سے کہا، لاٹھی سے اس خاتون کا سر پھاڑ دو۔ چنانچہ اس بدبخت غلام نے لاٹھی کا وار کیا جس سے وہ خاتون شہید ہو گئیں۔ اس طرح وہ اصحاب حسین علیہ السلام میں سب سے پہلی شہیدہ قرار پائیں۔ وہب بن حباب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ماں نے کہا، بیٹا اٹھو اور نواسۂ رسول علیہ السلام اور ان کی آل علیہ السلام کی مدد کرو۔ وہ اٹھے اور یزیدی لشکر پر حملہ آور ہوئے اور کچھ دشمنوں کو جہنم رسید کر کے خیمے کی طرف واپس آئے اور کہا، ماں کیا اب آپ میرے سے خوش ہیں؟ ماں نے کہا، میں راضی نہیں ہوں، میں اس وقت راضی ہوں گی جب تم حسین علیہ السلام کی راہ میں شہید ہو جاؤ گے۔ اس وقت ان کی زوجہ نے کہا، خدارا مجھے سوگوار نہ بناؤ۔ ماں نے وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹا اس کی باتوں میں نہ آ اور واپس جا کر نواسۂ رسول کی راہ میں جنگ کر، تاکہ قیامت کے دن تو ان کے جد کی شفاعت کا مستحق بن سکے۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ گئے اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ جنادہ بن حارث سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا میں حسینی لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ وہ لڑتے ہوئے جب شہید ہوئے تو ان کی زوجہ نے اپنے نوعمر بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ حسین علیہ السلام کی مدد کرو اور دختر رسول کے فرزند کی راہ میں لڑو۔ چنانچہ وہ نکلے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو ابھی نوجوان ہے، تیرا باپ بھی شہید ہو چکا ہے، شاید تیرے جنگ کرنے پر تیری ماں راضی نہ ہو۔ نوجوان نے عرض کیا، میری ماں نے ہی مجھے تیار کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ نوعمر جانباز میدان میں نکلے، جنگ لڑی اور شہید ہو گئے، اور یزیدیوں نے ان کا سر کاٹ کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ ان کی ماں نے ان کا سر اٹھا کر کہا، آفرین اے بیٹے، اور خیمے کا ایک ڈنڈا لے کر یہ رجز یعنی جنگی شعر پڑھا، اے میرے آقا، میں ایک ضعیف العمر ناتواں اور کمزور بوڑھی ہوں، مگر بدبخت دشمنوں، فاطمہ زہرا علیہ السلام کی اولاد کی راہ میں تم پر کاری ضرب لگاؤں گی۔ اس کے بعد ان بہادر ماں نے دشمنوں کے 2 آدمیوں کو قتل کیا اور جناب سید الشہداء علیہ السلام نے ان کو خیمے میں بلا کر ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ کربلا کی ان بہادر خواتین کے بعد اس عظیم پاک بی بی علیہ السلام کا ذکر بھی ضروری ہے جن کے بغیر کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کربلا جاتے ہوئے راستے میں خزیمہ نامی مقام پر پہنچے
اور ایک دن اور ایک رات وہاں قیام کیا اور آرام فرمایا۔ اسی جگہ صبح سویرے جناب زینب علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائیں اور عرض کیا، بھائی کسی غیبی آواز سے مجھے یہ 2 شعر سنائی دیے ہیں جو میری پریشانی اور تشویش میں اضافے کا سبب ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ شعر پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں تھا: اے میری آنکھوں اب کوشش کرو اور رونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میرے علاوہ کون ہے جو شہیدوں پر گریہ کرے گا، ان لوگوں پر رونے کے لیے جنہیں تقدیر میں لکھے خطرات اور مشکلات وعدے کی وفا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب علیہ السلام کی تشویش کے جواب میں محض ایک جملے پر اکتفا کیا، جی ہاں صرف ایک جملے پر۔ وہ مختصر جملہ یہ تھا: اے بہن، جو خدا نے مقدر کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ واقعہ کربلا کا ایک تجزیہ ذرا مختلف انداز سے کریں تو پوری انسانی تاریخ سوگوار ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی کی اولاد کو ایسے بے دردی سے قتل نہیں کیا گیا جیسے وجہ تخلیق کائنات، نبی آخر الزماں، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے پیاسے خاندان کو کیا گیا۔ ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کے خاندان کی پاک خواتین کو ایسے بازاروں میں رسوا نہیں کیا گیا جیسے سرور کونین، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خاندان کی پاک بیبیوں کو کوفے کے بازاروں میں رسوا کیا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پوری انسانیت کو محرم کے آنے کی اطلاع خود بخود ہو جاتی ہے، کیونکہ آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔